الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم غزوہ بدر کے میدان کے چند تابناک نقوش آپ کے گوش گزار کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف بن حارث ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر پچھلی ایپیسوڈ میں گزر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی۔ اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی، اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا اور قرابت کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں پا کر کہا کہ اے عباس، اسلام لائیے، واللہ آپ اسلام لائیں تو یہ میرے نزدیک خطاب کے بھی ایمان لانے سے زیادہ پسند ہے۔ محترم ناظرین، جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، واللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں لکڑی کا ایک پٹھا تھما دیا اور فرمایا کہ عکاشہ، اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی اور مضبوط اور چھم چھم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ محترم ناظرین، اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ خاتمہ جنگ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر عبدری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری سے کہا کہ اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ محترم و مکرم ناظرین، جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ دیکھا تو وہ غم زدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں۔ البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دے گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی
اور ان سے بھلی بات کہی۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے تھے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نامور رؤسائے قریش مارے گئے، جن میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ ابن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبع ابن الحجاج شامل ہیں۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربرآوردہ حضرات تھے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے تھے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب الحکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ محترم ناظرین، یہ تھے غزوہ بدر کے چند تابناک نقوش جن کا تذکرہ ہم نے اس ایپیسوڈ میں نہایت اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ خبر یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو وہاں کیا صورتحال پیش آئی، اور جب یہ خوشخبری مدینہ منورہ میں پہنچی تو وہاں کیا احوال پیش ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔